آن لائن کے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا عنوان حج سے متعلق ہے۔ کن لوگوں پر حج فرض ہے، حج کتنی مرتبہ فرض ہے، فرض کی کیا کیا شرطیں ہیں، ان عناوین پر کچھ مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو میرے پرانے گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے لیے اللہ کے واسطے حج کرنا ضروری ہے ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ وہاں تک جانے کی سکت رکھتے ہوں۔ یعنی اللہ کی بندگی کے لیے حج کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ فرض ہے، مگر کن لوگوں پر؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، وہاں تک آنے جانے کی پوری سکت موجود ہو۔ شریعت کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی امتیازی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر حج کو فرض کیا۔ اس سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، مگر حج کی فرضیت اس امت محمدیہ علیہ صحابہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی گئی، اور سن 9 ہجری میں سال کے آخر میں جمہور قول کے مطابق حج کی فرضیت ہوئی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر کے لوگوں کو ان کی قیادت میں بھیج دیا حج کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال کے لیے تیاری کرنے لگے اور حج کی تعلیم اور تبلیغ کرنے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں فرضیت کے بعد جو حج کیا وہ آپ کے لیے پہلا اور آخری ہی حج ثابت ہوا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، ان میں یہ ایک مضبوط رکن ہے حج کرنا۔ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ دوسرے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں فریضہ حج ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی فرضیت کیوں ہے، کن لوگوں پر ہے؟ اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں گے تو حج کے معنی آتے ہیں کسی باعظمت چیز کی زیارت کرنا، کسی باعظمت چیز کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اور شریعت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر قیام کرنا انہی دنوں میں جن دنوں کو شریعت نے خاص کیا ہے، انہی ایام میں جن ایام کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ جب چاہیں حج کر لے، نہیں، وہ خاص مہینہ ہوتا ہے، خاص ایام ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتا ہے، انہی اوقات میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ مگر حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج کے لیے، فرضیت کے لیے 7 شرطیں ہیں عام مردوں کے لیے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کہ مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں۔ جو ذہنی جن کا توازن بگڑ چکا ہے، عاقل نہیں ہے، پاگل ہیں، ان پر بھی حج فرض نہیں۔ آزاد ہونا، اگر وہ غلام ہے تو ان پر بھی حج فرض نہیں۔ اسی طریقے سے صحت مند ہونا، اگر وہ معذور ہیں تو ان پر بھی حج فرض نہیں۔
قادر ہونا یعنی صاحب استطاعت ہونا، اور ساتھ ساتھ راستے کا پرامن ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ چل رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں اور جہاز مار گرائے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ راستہ بھی پرامن ہو، چاہے بحری ہو، سمندری ہو، چاہے فضائی راستہ ہو، بالکل پرامن ہونا چاہیے۔ اور 8ویں شرط، اگر کوئی خاتون حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تقریباً 8 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، قادر ہونا، راستے کا پرامن ہونا۔ اگر عورت حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے شوہر یا محرم کا ہونا۔ یہ شرطیں ہیں، جن لوگوں پر یہ شرطیں جن میں پائی جاتی ہیں ان پر حج فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ ہر سال حج فرض نہیں، پوری زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے۔ جو آدمی یہاں سے وہاں تک آنے اور جانے کی پوری سکت رکھتا ہے، مالی قدرت رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، تم میں سے جن لوگوں پر حج فرض ہے، جو حج کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج کر لیں، ورنہ حج میں تاخیر کرنا کہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور لڑکے کی شادی ہو جائے گی، سب بالکل فری ہو جائیں گے تب حج کریں گے، یہ بڑی نادانی اور گناہ کی بات ہے۔ بغیر وجہ شرعی کے حج میں تاخیر کرنا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ لہذا پہلی فرصت میں حج کر آ کے فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ حج کا فائدہ کیا ہے؟ اور حج صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کس قدر تنبیہ فرمائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زاد وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك لأن اللہ تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زاد سفر دیا ہو، یعنی سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت ہے، اور سواری کا بھی انتظام ہے، چاہے بحری سواری ہو، چاہے بری سواری ہو، فضائی سواری ہو، یہ آسانیاں ہیں ان کے پاس، پیسے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لیت و لال میں ٹال مٹول میں حج نہیں کرتا ہے، تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیہ فرمائی، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر کے مرے یا بے حج کیے مرے، یعنی بے حج کیے اگر اس درمیان میں موت آ گئی تو وہ اسی طریقے سے جیسے یہودی اور نصرانی مرتے ہیں اسی انداز میں اس کی موت ہوگی، یعنی وہ خدا کا باغی شمار کیا جائے گا کہ حج فرض تھا اور پھر بھی حج نہیں کیا، تو اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں تنبیہ کی گئی کہ بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے حج کرنا چاہیے جن کو وہاں تک آنے کی سکت ہے، اور پھر بھی بندہ حج نہ کرے۔ اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک حج کرنے میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، تو اس کے لیے وہ نظر انداز کرتا ہے، مگر میرے عزیزو غور سے دیکھیں آپ کہ اتنی بڑی دولت 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر کے بھی اگر آپ چاہیں تو اتنی بڑی ڈگری آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدیث والذہب والفضہ، کہ لوگو جب تم حج کرنے جاؤ تو حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لو، کیونکہ ان دونوں کا کام اتنا عظیم ہے، یہ انسان کے گناہوں کو ایسے ہی دھو کر صاف کر دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی کے اندر لوہے کا زنگ اور چاندی سونے کا میل کچیل جل کر ختم ہو جاتا ہے، آدمی بالکل فریش ہو کر کے آتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل یا رسول اللہ؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا
کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے اچھا عمل۔ صحابہ نے پوچھا ثم ماذا، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا یہ بہت عظیم کام ہے۔ ثم ماذا، پھر صحابہ نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا حج المبرور، حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنا بھی وقفہ گزرا ہے وہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کرتا ہے تو یقیناً وہ باعث مبارک ہے اور اس کا عمل باعث مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، کہ اگر آدمی اللہ کے لیے حج کرے، من حج للہ، جو آدمی واقعی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، کوئی نام نمود دکھاوا شہرت ریاکاری ان سب کے لیے نہیں، واقعی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور دوران حج بیوی سے انسانی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتا، بیوی سے الگ تھلگ رہتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، ولم یفسق، کوئی فسق کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، گالم گلوج مار پیٹ بےہودگی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے اس حالت میں لوٹتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تمام گناہوں سے پاک تھا، ایسے ہی وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، الا الدین، ہاں اگر حج کرنے گیا اور کسی انسان کا کوئی حق باقی اس کے ذمہ ہے تو وہ گناہ تو معاف نہیں ہوگا۔ انسانوں کے حقوق اگر ہیں، دین ہیں یا انسانوں کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے، جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ دین اگر ہے تو دین کسی کنڈیشن میں حج کرنے سے عمرہ کرنے سے دین ختم نہیں ہوتا، حج کر کے آنے کے بعد اس کے ذمے اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، دین ادا نہیں کرتا ہے، تو قیامت میں اسے ادا کرنا پڑے گا، اپنی نیکیوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کرنے والا حج کر کے اپنے گناہوں کو دھو لیتا ہے، لیکن اگر اس پر لوگوں کے حقوق ہیں تو وہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جب نکلتا ہے احرام باندھ کر تو وہ اللہ کا خصوصی مہمان بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ ضیافت کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے؟ رب العالمین کا جو مہمان ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں کس بات کی کمی؟ رب العالمین بھی اپنے مہمانوں کا بڑا شاندار استقبال کرتا ہے۔ رسول محترم فرماتے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا عامر، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے مہمان ہیں۔ اور خاص فائدہ یہ ہے کہ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ سے کچھ دعا کرتا ہے مانگتا ہے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، دیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں سارے گناہ حقوق العباد کو چھوڑ کر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی دولت
آدمی کو لاکھوں روپے خرچ کرے، 50 لاکھ خرچ کر کے آدمی دنیا میں حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے سعادت مند لوگوں کے مقدر میں حج فرض کیا، وہ حج کا فریضہ ادا کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اس سال جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے حج کو، عمرے کو قبول فرمائے، اور ان کی دعائے خاص میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص حج کے ایام میں حاجیوں کو خیر کی توفیق دے، کوئی ایسا غلط کام نہ ہو پائے کہ جس سے اس کے حج کے اوپر اثر پڑے، آدمی گنہگار ہو کر کے لوٹے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حج کرنے والے کے حجوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صفحہ آن لائن کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے فیض کو ملت اسلامیہ کے لیے جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔